ہمارے ایک دوست نے بتایا, دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی, الحمدللہ وہ برائیاں نہیں ہیں, بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا, پنجاب میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے قابل آدمی ہیں, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے, بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے, تیری انکم کتنی ہے, سیلری کتنی ہے, گھر کا رینٹ کتنا ہے, تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینیج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو, یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے, مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے, تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے, رہ کتنے گئے 25. تو کم سے کم بھی بچوں کے اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں, بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا, جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا, کتابیں لے آؤ, یونیفارم, ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے, اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں, یہ لازمی ہو گئے ہیں نا, اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یونیفارم بھی انہی سے خریدو, کتابیں بھی انہی سے خریدو, یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے, آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے, یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو, کتنے وہ گئے, رہ کتنے گئے پیچھے 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی, ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے, کیا کرے گا وہ کیسے مینیج کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں, پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار, آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے, میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں, قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا, جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے, یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں, کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے, بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے؟ یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے, بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے, دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار, یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں, تو مٹھاس ہے اس عمل میں, اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے, مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات, کمال در کمال, یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا, کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا, تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا؟ لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں, صحیح ہے, شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ, عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ, ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. دیتے نہیں ہیں پہلی بات. اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے 900 روپے مانگے تو گن کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے, او بھائی آپ دیکھو ماشاء اللہ یہ کھلا رہے ہیں, یہ پلا رہے ہیں,
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. صحابہ جوش میں آ گئے، بھئی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے، میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے دے دو بھائی. ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں، جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں. مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو، کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو، جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی، ریٹ کم کرائے، ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے، کتنے لے گا؟ اس نے بول دیا 1000 روپے، چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے؟ مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے. حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو، ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے، آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا نہ کر. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا، وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں، بڑی سخاوت کرتے ہیں، کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو؟ 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے، اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے، اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں، بیل پہ ہاتھ رکھا، کتنے کا دے رہا ہے؟ اس نے بول دیا 10 لاکھ. یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے.